نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر مختلف دروس کے اندر آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آج کے اس درس کے اندر سورۃ فاتحہ کے بارے میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کا خلاصہ۔ سورہ فاتحہ اپنے مفہوم اور انداز بیان کے اعتبار سے بارگاہ الہی میں بندہ کی ایک درخواست ہے، جس میں پہلے بندہ اپنے آقا کے القاب و آداب یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا نیاز مندانہ بندگی اور عبدیت کا تعارف پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا دلی مقصد اور مدعا عرض کرتا ہے، اس کے بعد اطاعت شعار اور خاصان خدا کے ساتھ اپنی دوستی اور محبت کا اظہار کر کے ان کے ساتھ اپنی وابستگی اور ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ اپنی بیزاری اور ان سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہے۔ اس صورت میں 10 چیزیں مذکور ہیں۔ 5 چیزیں خدا تعالیٰ کے متعلق ہیں اور 5 بندوں کے متعلق ہیں۔ خدا کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں: الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت۔ بندے کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں: عبادات، استعانت یعنی مدد طلب کرنا، طلب ہدایت یعنی اللہ سے ہدایت طلب کرنا، طلب استقامت اللہ سے استقامت طلب کرنا، طلب نعمت اللہ سے نعمت مانگنا۔ اس صورت میں 10 چیزیں مذکور ہیں۔ 5 چیزیں خدا تعالیٰ کے متعلق ہیں اور 5 بندوں کے متعلق ہیں۔ خدا کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں: الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت۔ بندے کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں: عبادات، استعانت یعنی مدد طلب کرنا، طلب ہدایت یعنی اللہ سے ہدایت طلب کرنا، طلب استقامت اللہ سے استقامت طلب کرنا، طلب نعمت اللہ سے نعمت مانگنا۔ بندہ کی یہ 5 صفتیں اس ترتیب سے خدا تعالیٰ کی 5 صفتوں سے متعلق ہیں، اور معنی کلام یہ ہوگا کہ اے خدا تعالیٰ، ہم خاص تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تو ہمارا اللہ یعنی معبود ہے، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس لیے کہ تو ہی تمام جہانوں کا مربی اور پرورش کرنے والا ہے، اور تجھ ہی سے ہدایت کی درخواست کرتے ہیں اس لیے کہ تو رحمان ہے، تیری رحمت اور مہربانی عام ہے، اور تجھ ہی سے استقامت کی التجا کرتے ہیں اس لیے کہ تو رحیم ہے، تیری خاص رحمت خاص اہل ایمان اور اہل ہدایت پر ہی مبذول ہے، اور تجھ ہی سے انعام کے امیدوار ہیں اس لیے کہ تو ہی جزا اور سزا کا مالک ہے۔ ایسی کامل نعمت ہم کو عطا فرما کہ جو غضب اور زلال کے شائبہ سے بالکل پاک ہو۔ سورہ فاتحہ ہر مطلب کے لیے اسم اعظم ہے، یعنی اس کے ذریعے سے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے، اور اس کا طریق مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان 41 مرتبہ 40 روز تک اس طرح سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اب رحیم کی جو میم ہے اس میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملائیں، یعنی حمزہ کو ختم کر دیں اور میم کو لام کے ساتھ ملائیں، مل حمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، اس طرح پڑھا جائے آخر تک۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح آخر تک پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہر جائز تمنا اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے، اور اگر مریض کی شفا یا تندرستی کے لیے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرمائیں گے، اور پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلا دیا جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس مریض کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیں گے۔ اس سورہ کے ختم پر آمین کے نہ مسنون ہے۔ آمین کے معنی ہے اے اللہ ایسا ہی کر، اے اللہ تو قبول فرما۔ پس سورہ فاتحہ کے خاتمے پر آمین کہنے کا مطلب یہ ہوا اے اللہ جو ہم نے تجھ سے ہی مانگا وہی کر دے، یعنی ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما، وہ اہل انعام کے راستہ پر چلا اور اہل غضب اور اہل ضلال کے رستے سے الگ رکھ۔ لفظ آمین کے بارے میں تمام مفسرین اور علماء محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ لفظ نہ جزء قرآن ہے نہ جزء سورہ فاتحہ ہے، یعنی نہ قرآن پاک کا کوئی یہ لفظ ہے اور نہ ہی سورہ فاتحہ کے اندر یہ شامل ہے۔ اس لیے قرآن شریف میں اس سورہ فاتحہ کے بعد آمین لکھی نہیں جاتی، بلکہ جس طرح تمام دعاؤں کے بعد آمین کہنا مسنون ہے اور اجابت دعا کے لحاظ سے ضروری ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد بھی مسنون ہے۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ نماز میں آمین آہستہ کہنا بہتر ہے یا آواز سے۔ اب جمہور صحابہ کرام اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے کہ آہستہ کہنا بہتر ہے، اور یہی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کے انوار و برکات سے ہم سب کو نوازے، اور اس سورہ کے ذریعے ہماری درخواست دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔